معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے توکل، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کے حالات کو بناتے ہیں۔ توکل یہ ایمان کا جز ہے، اور بغیر توکل کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب کامل بھروسہ نہیں کرتا تو انسان اسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ثمرہ اس کو ملتا ہے کہ توکل بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسان پھنس جاتا ہے سودی کاروبار میں، اللہ کی حکم عدولی کرنے میں، اور اس طرح سے مال کمانے میں کہ جس طرح شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے میں، حرام کاری میں، یعنی جتنے بھی وہ اصول ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان اصول سے ہٹ جاتا ہے اگر توکل اللہ کی ذات پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہ ہو۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو فَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب تم عزم کر لو، ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ اللہ پہ کر لو، تو ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ ان محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں، کرنے کے بعد پھر توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں اور قدم کو رکھ دیں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن یہ ان کاموں میں ہے کہ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اور قرآن کے راستے سے جائز قرار دیے ہیں۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو یعنی کہ توکل میں سب سے پہلے یعنی آپ کو اللہ سے محبت کرنا آئے، یعنی آپ اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے پہ لگے ہوں، تو پھر انسان پہ کچھ حالات آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان توکل میں کمزور ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسے پہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کروانا، یہ توکل والا آدمی کبھی جھگڑا نہیں کروائے گا، یہ ایک سمت پہ چلے گا۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، یہ اللہ پہ توکل بھروسہ کرنے والا کبھی اللہ کی اس حکم عدولی میں ملوث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب حالات آ چکے ہیں تو حالات آنے میں یہ اللہ کے حکم کا نہیں توڑے گا، یعنی مال و دولت میں یہ سود کی طرف نہیں جائے گا، چوری کی طرف نہیں جائے گا، اور اسی طرح حرام طریقے سے مال نہیں کمائے گا، زنا بدکاری کی طرف نہیں جائے گا۔ اگرچہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں لیکن پھر یہ اس پہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پہ کرنا، یعنی کہ اپنی سمت کو ٹھیک کرنا، اور ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے محنت کرنی ہے اور اس محنت کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، تو اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پھنس جاتے ہیں کس میں، مشرکین میں، تو وہ بتوں کو جو توڑتے ہیں، تو بتوں کو توڑنے کے بعد اس کے نتیجے میں قوم آپ کو آگ میں ڈال دیتی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک ورد پڑھتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، بس میں نے بھروسہ کر لیا، میں نے توکل کر لیا، وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک پہ، عرش عظیم کے مالک پہ میں نے بھروسہ کر لیا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو یعنی یہ دنیا کے معاملات ہیں کہ جب دنیا میں دین کی محنت میں انسان لگتا ہے پھر بھی بعض اوقات تکلیف آتی ہے، بعض اوقات دنیا کی محنت کرتے ہوئے جو ضد بازی میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو یہ بھی تکلیف آتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں جو جگہ ہے وہ ازمائش کی جگہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے دنیا میں زمین آسمان کے درمیان انسان کو جو بنایا تو اس لیے کہ میں دیکھوں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو جو نیک روش پہ چلنے والا ہے وہ دھوکہ دہی سے دور ہوتا ہے، ایسی زندگی سے دور ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، حقوق تلفی سے وہ دور ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کو برباد نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب یہ صفت اگر آ چکی ہے تو تکلیفیں کچھ اگر آئیں گی تو اب اس پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ حسبی اللہ کے الفاظ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ، فرمایا ایسی ٹھنڈی ہونے لگی کہ آپ کو سردی لگنے لگی، فرمایا
قلنا یا نار کونی برد وسلامن، بلکہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو، وسلامن علی ابراہیم، یعنی سلامتی والی بن جائے. آپ کو وہاں پہ نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے، تو آپ 40 دن تک آگ میں رہے تو اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا. تو پھر اسی بھروسے پہ آپ اپنے باپ سے جدا ہوئے، قوم سے جدا ہوئے، اور پھر بھروسہ کرتے ہوئے اس جگہ سے نکل گئے. تو پھر آپ دیکھیں بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام 2 بچے دیے، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی، پوتا یعقوب کی بشارت سنائی. تو یعنی یہ پھر بشارتیں سنائی اور نیک صالح اولاد دی. تو پہلے اللہ کیا کر رہے ہیں، پھر اللہ نے نبی بھی بنایا، نبی بھی بنایا، یعنی کہ یہ ایک عظیم رتبہ ہے نبی کا، کہ جو اللہ نے ان کے اندر جو صفات تھی، جو ان کے اندر اللہ نے ایمانی قوت رکھی تھی، تو اللہ نے انہیں انعام سے نوازا ہے. پھر یہی انعام نہیں بلکہ ان کی نسلوں کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. تو یہ توکل اور بھروسہ نبیوں سے ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ بھی ہمیں نبیوں سے ملتا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں، آزر آیا، وہ قوم پرست آئی، ان کا آج کس طرح ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا صفاسی سے نام مٹا دیا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک یاد کیا جا رہا ہے، یہ ان کے اس عمل پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے. تو اللہ پہ خوب بھروسہ، توکل ہو کہ اللہ ان قریب میری مدد کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. تو اللہ کے ساتھ محبت کر کے اپنے راستے کو آگے نکلنا اور مایوسی نہ ہونا. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یہ 2 جگہ پہ فرمایا ہے، یعنی ایک مصیبت آئی ہے تو 2 خوشیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.